یہ کہ جب مؤذن اب پڑھ رہا ہے کیا ہمیں اس کا بھی جواب دینا ہوتا ہے؟ نہیں، اقامت کا جواب دینے کی کوئی دلیل نہیں آئی ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ جس طرح سے اذان کے کلمات کو ہم دہراتے ہیں مؤذن کے پیچھے اس کا جواب دیتے ہیں، کیا اقامت کے کلمات کو بھی ہم دہرائیں گے اس کا جواب دیں گے کہ نہیں؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اقامت کا کوئی جواب کسی حدیث کے اندر وارد نہیں ہوا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اقامت کا بھی ہم اسی طرح سے جواب دیں گے جس طرح سے ہم اذان کا جواب دیتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ دو دلیلوں کو اکٹھا کر کے وہ استدلال کرتے ہیں. ایک دلیل یہ ہے کہ اذا اذن المؤذن فقولوا، جب مؤذن اذان دے اور اذان سنو تو اسی طرح سے کہو جس طرح سے مؤذن کہہ رہا ہے. یہ ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، دو اذانوں کے درمیان نماز ہے. تو یہاں دو اذانوں سے کیا مراد ہے؟ دو اذانوں سے مراد ایک تو اذان ہے اور ایک مراد ہے اقامت. اقامت کو بھی یہاں پر اذان کہا گیا. ان کا وجہ استدلال یہ ہے کہ جب اقامت کو اذان کا نام دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اذان کا جواب دینا ہے اسی طرح اقامت کا بھی جواب دینا ہے، کیونکہ اقامت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہا. یہ ان کی دلیل ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ الاشتراک فی اللفظ لا یستلزم الاشتراک فی الحکم. یہ قاعدہ ہے کہ اگر دو الفاظ میں اشتراک ہے، دو چیزوں کا ایک ہی نام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے. اگر اقامت کو اذان کہا گیا تو اقامت پر اذان کے احکام منطبق نہیں ہوں گے. اگر اقامت پر اذان کے احکام منطبق ہوتے تو اذان کا جواب بھی دینا ہے، اقامت کا جواب دینا ہوتا. اذان میں تصویب ہے، اقامت میں بھی تصویب ہوتی. اذان کے درمیان میں شہادتین کے بعد رضیت باللہ ربا وہ والی دعا پڑھنی ہے، اس کو بھی پڑھنا ہوتا. یہ سب کسی نے نہیں کہا ہے. اذان ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. اذان ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرنا ہے. اذان کے بعد اقامت کے دوران، اذان اور اقامت کے دوران دعا کرنا ہے، اذان کے بعد دعا کرنا ہے. یہ تمام احکام اذان کے لیے ہیں جبکہ اقامت کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذان کے احکام الگ ہیں، اقامت کے احکام الگ ہیں. دونوں کا فقط ایک نام رکھ دینا یہ دونوں کے احکام کے ایک ہونے کی دلیل نہیں ہے. اذان کو، اقامت کو اذان یہ من باب التغلیب کہا گیا ہے، اور یہ عربوں کا اسلوب ہے کہ دو چیزوں میں اگر کچھ مماثلت ہوتی ہے تو ان کا ایک نام رکھ دیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عمران سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی دو عمر، جبکہ ایک تو عمر ہے ایک ابو بکر ہیں، دونوں کو عمران کہا جاتا ہے. اور مشرق اور مغرب کو قرآن میں مشرقین کہا گیا ہے. کھجور کو اور پانی کو اسودان کہا گیا ہے، جبکہ دونوں، کھجور الگ چیز ہے، پانی الگ چیز ہے. تو یہ عربوں کا اسلوب ہے کہ دو چیزوں کا ایک ہی نام رکھ دیتے ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر دیکھیں گے جو کسی جنگ میں شہید ہوا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مرا ہے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے. لیکن کیا دونوں کے احکام ایک ہیں؟ نہیں، دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، جبکہ نام دونوں کا شہید رکھا گیا. تو خلاصے کلام یہ کہ اگر ایک حدیث میں اقامت کو اذان کہہ دیا گیا ہے تو یہ من باب التغلیب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اقامت کے وہی احکام ہوں گے جو اذان کے احکام ہیں. اذان کے احکام الگ ہیں جو بتا دیے گئے، اور اقامت کا جواب نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دینا ثابت ہے نہ تو کسی صحابی سے. لہٰذا جب اقامت کہی جائے گی تو آپ کو خاموش رہنا ہے، کچھ بھی نہیں کہنا ہے.